شہید کر دیا گیا، یعنی کہ ہمارا دشمن ہمارے چالوں کے بارے میں پہلے ہی سے جانتا تھا، اور یہ تمام خبریں بتانے والا ہمیں بارکن ہی تھا، یعنی کہ بارکن کے ہوتے ہوئے عمر بے شہید ہو گئے، اور پھر بارکن ہی وہ شخص تھا جو کہ وسبے کی جان بچانے میں ناکام رہا تھا، اور یہ تمام خبریں بتانے والا ہمیں بارکن ہی تھا، یعنی کہ بارکن کے ہوتے ہوئے عمر بے شہید ہو گئے، اور پھر بارکن ہی وہ شخص تھا جو کہ وسبے کی جان بچانے میں ناکام رہا۔ اور پھر جیسے ہی میں جعلی درویش سے لڑ رہا تھا تو اسی دوران بازنطینی سپاہیوں نے ہم پر تیروں کی بارش کر دی، اور وہ تیر ہارمن کایا قلعے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے دوستوں کو ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ سردار یہ باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصے سے ہمارا رویہ کافروں کے ساتھ پہلے سے بہت بہتر رہا ہے، اور ہم نے کئی جگہ پر بازنطینیوں کی مدد بھی کی ہے، لیکن وہ ناشکرے لوگ ہیں۔ ترگت بے جان بوجھ کر عثمان صاحب کے منصوبے کے تحت کام کرتے ہوئے عثمان صاحب سے بحث بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میکائل کوسس سے ٹکر لیں گے اور آئین کولو سے بھی مقابلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام ساتھی آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اور میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بھی غصہ کرنے کا ناٹک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر یہ بحث اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ترگت بے اور عثمان صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب ترگت بے کو طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری صف میں تم جیسے بزدل لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ترگت بے غصہ ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ترگت بے کے جانے کے بعد بارکن دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کم سے کم ترگت بے عثمان صاحب کے مخالف ہو گئے، اور آہستہ آہستہ عثمان صاحب کے تمام ساتھی عثمان صاحب کے مخالف ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ بارکن کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جیسے ہی ترگت بے عثمان صاحب کے مخالف ہو جائیں تو وہ آہستہ آہستہ عثمان صاحب کے قریب ہونا شروع ہو جائے، تاکہ وہ عثمان صاحب کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور پھر وہ سکون سے کائی قبیلے میں گھس کر چالے چل سکے۔ اور پھر بارکن مزید ناٹک کرتے ہوئے عثمان صاحب کی طرفداری کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ عمر بے کی شہادت کا الزام بھی عثمان صاحب پر لگایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ عوض بے کی شہادت کا الزام بھی عثمان صاحب پر لگایا جا رہا ہے کہ عثمان صاحب ایک بہترین سردار نہیں ہے، لیکن میں عثمان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر عثمان صاحب مزید غصے میں آنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ترگت پہ ہمارے قبیلے میں گھسنے کی کوشش کرے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ اب ہمارا ترگت پے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سوغوت کے بازار میں بالا خاتون کی خادمہ اور کارنیلیا آپس میں بات چیت کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران کارنیلیا کی نظر اپنے استاد پر پڑتی ہے، یعنی کہ اس جعلی درویش پر، تو وہ کارنیلیا کو اکیلے میں بات کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ کارنیلیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بالا خاتون کی خادمہ سے کہتی ہیں کہ تم آگے کی طرف جاؤ، میں تھوڑا کام کر کے واپس آتی ہوں۔ اسی دوران آئیگل خاتون بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کارنیلیا کی جاسوسی کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آئیگل خاتون کارنیلیا کے مزید قریب ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو اسی دوران ایک درویش آئیگل خاتون سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح آئیگل خاتون کا دھیان بھٹک جاتا ہے، اور کارنیلیا دیکھتے ہی دیکھتے آئیگل خاتون کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی کارنیلیا اور جعلی درویش آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کارنیلیا جعلی درویش سے پوچھتی ہے، پہلے آپ نے شیخ ادب علی کو مروانے کی کوشش کی اور اس کے بعد آپ اسے خود ہی بچانے کے لیے یہاں پر آ گئے، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ جعلی درویش سن کر مسکراتا اور کہتا ہے، میں شیخ ادب علی کی جان بچا کر عثمان کی نظروں میں مزید اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اگر میں شیخ ادب علی کی جان نہ بھی بچاتا تو کمرال ابدال تریاق تیار کرنے کے تقریباً قریب پہنچ چکا تھا، وہ شیخ ادب علی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ شیخ ادب علی کی جان بچاتا میں نے شیخ ادب علی کی جان بچائی، اور اب تمام لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں۔ کارنیلیا یہ سن کر کہتی ہے، آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اب بالا خاتون کو بھی مجھ پر شک ہو چکا ہے۔ جعلی درویش سن کر کہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہارے پاس یہ ہار ہوگا یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کارنیلیا سن کر کہتی ہے، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ دوسری طرف عثمان صاحب کونور الب سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کیا تم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہو؟ کونور الب یہ سن کر کہتے ہیں کہ آپ نے جس بازنطینی گورنر سے مجھے ملاقات کرنے کے لیے بھیجا تھا بالآخر وہ ہماری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، وہ ہمیں ٹیکس بھی دے گا اور ان تمام چیزوں کی تعمیرات کروائے گا جو شرائط میں شامل تھی۔ عثمان صاحب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور پھر عثمان صاحب کونور الب کو اپنا منصوبہ مزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی تو ترگت پہ اور میکائل کوسس کی میری مخالفت کی خبریں میرے دشمنوں تک پہنچنے دو، اور پھر جیسے ہی میرے دشمن میکائل کوسس کو یا پھر ترگت بے کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کریں گے تو مجھے بآسانی سمجھ آ جائے گا کہ میرا اصل میں دشمن کون ہے اور دوست کون۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران عثمان صاحب کا ایک سپاہی اس خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ شیخ ادب علی بامشکل اس دھماکے سے بچنے میں کامیاب ہوئے تھے کہ کسی غدار نے شیخ ادب علی کو زہر دلوا دیا۔ یہ سنتے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں،
بالآخر عثمان صاحب شیخ اداوالی سے ملاقات کرنے کے لیے سوگوت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف بارکن کارنیلیا سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیا تم نے واقعی شیخ اداوالی کو زہر دے دیا؟ کارنیلیا اسے بتاتی ہے کہ میں نے شیخ اداوالی کو زہر دے دیا تھا اور کمرال ابدال شیخ اداوالی کی جان بچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ اور پھر کارنیلیا اپنے مزید منصوبے کے بارے میں بارکن کو بتاتی ہے کہ میں نے ملحان خاتون کا بھی انتظام کر لیا ہے، میں نے اسے بھی ایک ایسا زہریلا مشروب پلایا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنا شروع ہو جائے گی اور بستر مرگ پر ہی مر جائے گی۔ بارکن یہ سن کر مسکراتا اور کہتا ہے تم تو واقعی ہی اپنے نام کی طرح بہت زہریلی ہو۔ دوسری طرف ملحان خاتون کی خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ملحان خاتون اپنے بستر پر بیمار پڑی ہوتی ہیں۔ سلچان خاتون اور علاجہ خاتون ملحان خاتون کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ملحان خاتون کی بری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلچان خاتون ملحان خاتون سے کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو تم کبھی اس طریقے سے بیمار نہیں ہوئی۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کائی قبیلے کی سردار خواتین کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران کارنیلیا بھی اس خیمے میں موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہی کھانے میں کچھ ملا رہی ہوتی ہے۔ سلچان خاتون جب کارنیلیا کو کچھ ملاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو انہیں کارنیلیا پر شک ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولتی، وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن کارنیلیا اسی پلیٹ میں سے کچھ کھانا پینا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف سوگوت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی شیخ اداوالی تھوڑے ہوش میں آتے ہیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو تمام درویش شیخ اداوالی کو خوش آمدید کہنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے حجرے میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ جیسے ہی شیخ اداوالی کی طرف دیکھتے ہیں تو تمام لوگ شیخ اداوالی کو سلام کرتے ہیں۔ شیخ اداوالی بھی اخی برادری کے لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمان صاحب بھی شیخ اداوالی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شیخ اداوالی کو سلام کرتے ہیں تو شیخ اداوالی بھی مسکرا کر عثمان صاحب کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر شیخ اداوالی اپنے تمام درویشوں کو نصیحت کرتے چلے جاتے ہیں کہ جس مومن کا ایمان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس پر مشکلات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی کہ دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ جیسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر آزمائشیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو بہت بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہاں پر موجود تمام لوگوں کو صبر سے کام کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تمام درویش سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیر کوتائی جیسے ہی ہائگل خاتون کے خیمے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان کے خیمے میں ہائگل خاتون کا بیٹا کھیل رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیر کوتائی کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے تو بچہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بالآخر جیر کوتائی سے رہا نہیں جاتا اور وہ بچے کے ساتھ مذاق کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بچے سے پوچھتا ہے کیا تم اپنے خیمے کا راستہ بھول چکے ہو؟ آج سے پہلے میں نے تمہیں اس قبیلے میں نہیں دیکھا، تمہارے والدین کون ہیں؟ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران ہائگل خاتون بھی اس خیمے میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ جیر کوتائی اس بچے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو وہ جیر کوتائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہائگل خاتون کا بچہ بھاگ کر اپنی والدہ کی طرف آتا ہے تو جیر کوتائی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہائگل خاتون کا بیٹا ہے۔ اور پھر جیر کوتائی ہائگل خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ بچہ آج سے 2-3 سال پہلے بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، تو اچانک اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ جیر کوتائی کی یہ باتیں سن کر ہائگل خاتون مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جیر کوتائی اس بچے کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم ہائگل خاتون کے بیٹے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے بھی بیٹے ہو۔ دوسری طرف آئین کولا کوشش سے ملاقات کرتا ہے، لیکن آئین کولا جو کہ بہت ہی چلاک ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے اپنے استاد کو ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیتا ہے تاکہ وہ چھپ کر میکائل کوسس اور آئین کولا کی باتوں کو سن سکے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران وہ بازنطینی گورنر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جسے کونور الپ نے دھمکایا ہوتا ہے۔ بالآخر وہ بازنطینی گورنر میکائل کوسس اور آئین کولا سے مدد مانگنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کونور الپ مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا، اگر میں نے عثمان کو نہیں روکا تو سب سے پہلے میرے قلعے کو فتح کرے گا اور اس کے بعد تم دونوں کے قلعوں کی باری ہوگی۔ کوشش سے سن کر ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ، میرے سپاہی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، میں کسی بھی قیمت پر عثمان کو روکوں گا۔ اور پھر کوشش سے حصار قلعے کے بازنطینی گورنر سے کہتا ہے صرف میں ہی تمہاری مدد نہیں کروں گا بلکہ ایک ترک سردار جس کا نام ترگت بے ہے وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ بازنطینی گورنر ہی سن کر کہتا ہے مجھے کسی ترک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے دوست ہو اور میری مدد کرنے کے لیے کافی ہو۔ کوشش بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم ایک جذباتی انسان ہو، لہذا دماغ سے کام لو، جذبات سے نہیں۔ جس طرح میں نے عثمان کی مدد کرتے ہوئے وزیر عالم شاہ اور گیاتو کو شکست دی ہے، اسی طرح ہم ترگت بے کو اپنے ساتھ ملا کر عثمان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بالآخر کوشش کی باتیں سننے کے بعد آئین کولا بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش نے میری تمام غلطیوں پر پردہ ڈال کر عثمان کے ساتھ پھر سے دشمنی مول لے لی ہے۔ بالآخر آئین کولا اور کوشش کی باتیں سننے کے بعد انحصار قلعے کا گورنر بھی
کوشش کی باتوں کا یقین کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو پھر میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، ہم تینوں مل کر عثمان صاحب کو ہرائیں گے۔ اور پھر بازنطینی گورنر کے جاتے ہی آیا نکولا کوشش سے کہتا ہے تم واقعی ہی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے اور گوندوز میں نے تمہاری بہن کو شہید کروا دیا، لہٰذا تم عثمان سے انتقام لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کائی قبیلے کی سردار خواتین کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ کارنیلیا جو کہ پہلے ہی سے اپنے کھانے میں زہر ملا چکی ہوتی ہے، اور پھر جیسے ہی زہر اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے تو کارنیلیا کے منہ سے زہریلا جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی تڑپتی ہے تو وہ زارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے اسی نے میرے کھانے میں زہر ملایا تھا، اس نے پہلے میری کے کھانے میں زہر ملایا اور پھر شیخ ادوالی کے شوربے میں، اور تو اور جب اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے میرے کھانے میں بھی زہر ملا دیا۔ یہ سنتے ہی زارا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بے قصور ہوتی ہے۔ وہ رونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، میں نے کسی کے کھانے میں بھی زہر نہیں ملایا، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی۔ ایک طرف عثمان صاحب ایک جاسوس سے ملاقات کرنے کے لیے خفیہ غار میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ دونوں ملاقات کرنے کے بعد ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، تو جاسوس کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی عثمان صاحب ہیں جن کے لیے میں خبریں لے کر آیا ہوں۔ تو دوسری طرف آیا نکولا بازنطینی گورنر اور کوسس کے جانے کے بعد اپنے استاد سے ملاقات کرتا ہے جو کہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاتا ہے، اور پھر آیا نکولا جیسے جعلی درویش کو بتاتا ہے کہ آپ نے چھپ کر سب کچھ دیکھ لیا کہ کس طرح میکائل کوسس اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے عثمان کو ہرانے کے لیے بے چین ہے۔ جعلی درویش یہ سن کر کہتا ہے تم ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جو تمہیں ہاتھ پکڑاتا ہے تم اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہو، ہم اتنی جلدی کوشش کا اعتبار نہیں کر سکتے، لہٰذا کل تم بازنطینی گورنر کا ساتھ دینے کے لیے نہیں جاؤ گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوشش واقعی بازنطینی گورنر کا ساتھ دے گا یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمام ترک جمع ہو کر ہمارے خلاف چالے چلیں، ہمیں ترکوں کے اتحاد کو توڑنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہنا ہوگا جس کی وجہ سے تمام ترک بے چین رہیں اور وہ سکون سے نہ بیٹھ پائیں، یعنی کہ ہم ترکوں کو سکون سے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تاکہ وہ ہمارے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنا سکے۔ آیا نکولا سن کر کہتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر جعلی درویش آیا نکولا کو بتاتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد بارکن کو ترک قبیلوں کا سردار بنانا ہوگا تاکہ تمام ترک قبیلے ہمارے ماتحت کام کرنے پر مجبور ہو جائے، یعنی کہ جو میں بارکن کو اشارہ کروں گا بارکن اپنے تمام ترکوں کو اسی اشارے پر نچائے گا۔ دوسری طرف عثمان صاحب کا جاسوس آیا نکولا کے بارے میں عثمان صاحب کو خفیہ خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے کہ آیا نکولا نے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر منگوایا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، آیا نکولا نے سونے سے بھرے ہوئے صندوق بھی منگوائے تھے تاکہ وہ ترک قبیلے کے سرداروں کو تمہارے خلاف خرید سکے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں جہاں تک میں برسا کی سرزمین کے بارے میں جانتا ہوں تو وہاں پر بہت زیادہ دولت یعنی کہ خزانہ موجود ہے، اگر ہم وہ خزانہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم بھی سونے کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس خزانے کو حاصل کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اور پھر کوسس بھی میدان میں آتے ہوئے کہتا ہے فی الحال تو ہمیں آیا نکولا کے لشکر کو اسی مقام پر تباہ برباد کرنا ہوگا، یعنی کہ 12 دور کے مقام پر، یعنی کہ اگر ہم مشرقی علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا رخ مغرب کی طرف ہو جائے گا۔ جاسوس یہ سن کر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کوسس بہت زیادہ جذباتی ہے، وہ 12 دور کے علاقے کے بارے میں کس طرح باتیں کر رہا ہے کہ وہ آسانی سے اس علاقے کو فتح کر لے گا، اگر وہاں پر موجود لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں تمہارے لیے جاسوسی کرتا ہوں تو تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ کوسس یہ سن کر کہہ لگانا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ان لوگوں کو تمہاری جاسوسی کے بارے میں ذرا سے بھی بھنک ہو گئی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر ترگت پہ اس جاسوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم نے ہمیں اس خبر کے بارے میں نہیں بتایا، یعنی کہ روگاتوس کے مر جانے کے بعد کون سا بازنطینی گورنر روگاتوس کی جگہ پر آنے والا ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا بھی یا نہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں یہ تو وقت آنے پر ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ آیا نکولا کا ساتھ دیتا ہے یا پھر کوسس یا پھر ہم تینوں کا، لیکن ہمارے اس جاسوس کو ہم تک مزید اچھی خبریں پہنچانی ہوگی تاکہ مینا گول قلعے کو جلد سے جلد فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جیسے یہ مینا گول قلعے کو فتح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ ایک طرف عثمان صاحب کے ساتھی